بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی اور امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی 10ویں اور آخری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب المعیش و اخلاق النبوہ، یعنی آداب زندگی اور اخلاق نبوت۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب آداب المعیش و اخلاق النبوہ، یعنی آداب زندگی اور اخلاق نبوت۔ جاننا چاہیے کہ ظاہری آداب باطنی آداب کا عنوان، اعضاء کی حرکات دلوں کے خیالات کا عکس، اعمال اخلاق کا نتیجہ، آداب معرفتوں کا نچوڑ اور رازہائے دل اعمال کا منبع و محور ہیں۔ ظاہر باطن ہی کے نور سے اجالے حاصل کرتا ہے اور اسی کی چمک دمک سے زینت پاتا ہے۔ باطن ظاہر کی برائیوں کو خوبیوں سے، عیوب کو فضائل سے بدل دیتا ہے۔ جس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا، اس کے اعضاء بھی خشوع نہیں کرتے، اور جس کا دل انوار الہی کا منبع نہیں ہوتا، اس کا ظاہر آداب نبوی کے جمال سے محروم رہتا ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں احیاء العلوم کی دوسری جلد کا اختتام زندگی کے ان آداب کے ذکر پر کروں جو جامعیت رکھتے ہیں۔ یہ آداب اگرچہ احیاء العلوم کی اول و دوم دونوں جلدوں میں بجا بکھرے ہوئے ہیں، لیکن میں طالب کو تلاش و جمع کی مشقت سے بچانے کے لیے ایسا کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں تکرار و اعادے سے پڑھنے والے اکتاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ کوئی بات کتنی ہی مفید و قیمتی کیوں نہ ہو، سننے والا اس کا اعادہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے یہ رائے ہوئی کہ اس جلد کے آخری صفحات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق اور آداب زندگی جمع کر دیے جائیں جو سند کے ساتھ آپ سے منقول ہیں، اور ان اخلاق کے مطالعے سے ایمان کی تجدید ہو اور اس میں استحکام پیدا ہو۔ آپ کی ہر عادت طیبہ ایک نمونہ ہے، قابل تقلید مثال اور مینارہ نور ہے۔ آپ کے اخلاق عالیہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں۔ میں اخلاق طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کا سراپا بھی لکھنا چاہتا ہوں اور ان معجزات کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ اس طرح آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کامل ہوگا اور ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہوگی جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں اور ان دلائل سے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتباع کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ وہ گم کردہ راہ لوگوں کا رہنما اور بے کس و درماندہ کی پکار کا جواب دینے والا ہے۔
پہلے ہم وہ قرآنی آیات بیان کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن ادب کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد آپ کے چند جامع اوصاف و عادات بیان کیے جائیں گے، پھر گفتگو، ہنسی، کھانے پینے، لباس، عفو و درگزر، جود و کرم، شجاعت و بہادری، تواضع و انکساری اور دیگر عنوانات کے تحت آپ کے اخلاق حمیدہ اور فضائل طیبہ کا ذکر ہوگا، پھر سراپائے اقدس بیان کیا جائے گا، آخر میں معجزات بیان کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے حسن ادب کی تعلیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی جناب میں بہت زیادہ گریہ و زاری کرتے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے حسن ادب اور کریمانہ اخلاق سے مزین فرما۔ کبھی آپ یہ دعا فرماتے، اللہم حسن خلقی و خلقی، اے اللہ میری صورت اور سیرت اچھی بنا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اور میری عادت بھی اچھی بنا دے۔ ابن مسعود کی روایت ابن حبان میں بھی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے بری عادت سے بچا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی و حاکم میں بروایت قطبہ ابن مالک مذکورہ الفاظ حاکم کے ہیں، ترمذی میں ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس وعدے کا ایفا کیا جو اس آیت میں مذکور ہے، ادعونی استجب لکم، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 60، مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ اور دعا کی قبولیت کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے ذریعے آپ کو حسن ادب کی تعلیم دی۔ قرآنی تعلیمات اور اخلاق کا آپ مظہر اتم تھے، جیسا کہ سعد ابن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کی تعلیم اس طرح دی گئی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 199، سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالی اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 17، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 13، آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 22، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 34، آپ مع اتباع نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 134، اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12، بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کا غیبت بھی نہ کیا کرے، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ جنگ احد میں جب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے چہرہ انور پر خون بہنے لگا تو آپ خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو نبی کا چہرہ خون سے تر کر دے، محض اس جرم میں کہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل نے بطور تادیب یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 128، آپ کو کوئی دخل نہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، بخاری نے یہ روایت تعلیقاً ذکر کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تادیب کی بے شمار مثالیں ہیں، ان سب سے اولاً جناب رسول اللہ کی ذات گرامی مقصود تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان امت کی طرف منتقل ہوا اور آپ کے اخلاق و آداب کے اجالے پوری کائنات میں پھیلے۔ قرآن کریم سے آپ کو ادب سکھلایا گیا اور آپ کے ذریعے مخلوق کو ادب کی تعلیم دی گئی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعثت لا تمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احمد، حاکم، بیہقی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتاب الصحت میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے، کتاب الصحبت میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حسن ادب کی تلقین فرمائی اور ان اخلاق فاضلہ کی رغبت دلائی جن کا ذکر ہم تہذیب اخلاق اور ریاضت نفس کے باب میں کریں گے، یہاں ہم ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ کے اخلاق کامل کر دیے تو ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 4، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ذات اور کتنا عظیم ہے اس کا کرم اور کتنی زیادہ ہیں اس کی عنایات کہ خود ہی اپنے نبی کو زیور اخلاق سے آراستہ کیا اور خود ہی تعریف فرمائی، اور اس کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، یعنی یہ فرمایا کہ آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویبغض صفصافها،
اللہ تعالیٰ اخلاق عالیہ کو پسند کرتے ہیں اور برے اخلاق کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان پر حیرت ہوتی ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی اپنی کوئی ضرورت لے کر آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کی حاجت روائی کا اہل نہ سمجھے اور اس کی دل شکنی کرے۔ کیا اس سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مکارم اخلاق سے پیش آتا اور ثواب کماتا؟ مکارم اخلاق سے نجات کی راہ کا پتہ ملتا ہے۔ کسی شخص نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ بات بھی سنی ہے اور اس سے بہتر بھی، اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں قبیلہ تی کے قیدی لائے گئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، اس لیے کہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ قوم کی حفاظت کرتا تھا، قیدی کو رہا کر دیتا تھا، بھوکے کا پیٹ بھرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اور سلام کو رواج دیتا تھا۔ اس کے در سے کبھی کوئی ضرورت مند محروم واپس نہیں گیا۔ یا محمد، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جاریہ ھذا صفت المؤمنین حقا لو كان ابوک مسلما لترحمن علیہ خلو عنها فإن اباها كان يحب مکارم الاخلاق وإن اللہ يحب مکارم الاخلاق۔ اے لڑکی، یہ سچے مومنوں کے اوصاف ہیں۔ اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو ہم اس پر رحم کرتے ہیں، یعنی تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، اس لڑکی کو آزاد کر دو، اس لیے کہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو محبوب رکھتا تھا اور اللہ کو بھی مکارم اخلاق محبوب ہیں۔ ابو بردہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی مکارم اخلاق پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنة الا حسن الاخلاق۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں صرف اچھے اخلاق والے داخل ہوں گے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ قبیلہ طئی کے قیدیوں کا واقعہ اس تفصیل کے ساتھ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت معاذ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حف الاسلام بمکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الدیء ولین الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم برا كان أو فاجرا أو حسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كافرا وتوقير ذي الشيبة المسلم وإجابة الطعام والدعاء إليه والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم والسماء ابتدا بالسلام وكزم الغز والعفو عن الناس واجتناب ما حرمه الإسلام ما اللهو والباطل والغناء والمعازف كلها وتروا كل ذي دخل والغيبة والكذب والبخيل والشح والجفاء والمكر والحذيئة والنميمة والسوء ذات البين وقطيئة الأرحام وسوء الخلق والتكبر والفخر والاختيال والاستتالة والبزق والفحش والتفحش والحقد والحسد والطير والبغي والعدوان والظلم۔
اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے اسلام کا احاطہ کر دیا ہے، اور ان مکارم اخلاق اور محاسن اعمال میں یہ باتیں شامل ہیں: باہم اچھی طرح رہنا، حسن سلوک کرنا، نرمی سے پیش آنا، صدقہ و خیرات کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو رواج دینا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بد، مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلنا، پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح رہنا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، دعوت قبول کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا، سخاوت کرنا، چشم پوشی کرنا، سلام کی ابتدا کرنا، غصہ پینا اور لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، اور جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں ان سے اجتناب کرنا، جیسے لہو و لعب، باطل، گانا بجانا اور لہو کے تمام آلات، غیبت، جھوٹ، بخل، کنجوسی، ظلم، مکر و فریب، چغلی، آپس میں اختلاف اور رنجش پیدا کرنا، قطع رحمی، بدخلقی، تکبر، فخر، شیخی، بڑائی کا اظہار، اترانا، فحش بکنا، فحش سننا، کینہ، حسد، بدفعلی، سرکشی، زیادتی اور ظلم۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تقریباً اسی مضمون کی عنقریب آ رہی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف ہمیں نہ بلایا ہو، اور کوئی بری بات ایسی نہیں چھوڑی جس سے ہمیں نہ ڈرایا ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو نعیم نے حلیہ میں اور بیہقی نے کتاب الزہد میں، یہ روایت کتاب آداب الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان تمام امور کے لیے تنہا یہ آیت بہت کافی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالی اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی تم کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اوصیک باتق اللہ وصدق الحدیث والوفاء بالعہد واداء الامانہ وترک الخیانہ وحفظ الجار ورحمۃ الیتیم ولین الکلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر العمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزء من الحساب واخفض الجناح وإنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسد أرضا وأوصيك باتق الله عند كل حجر وشجر ومدر وإن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو نعیم نے حلیہ میں اور بیہقی نے کتاب الزہد میں، یہ روایت کتاب آداب الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے معاذ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی، سچ بولنے کی، ایفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، پڑوسی کی حفاظت، یتیم پر رحم، نرم گفتاری، افشائے سلام، حسن عمل، قصر عمل، ایمان پر ثبات، قرآن میں تفقہ
آخرت کی صحبت، حساب کے خوف اور تواضع کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کسی عقل مند کو گالی دے، کسی سچے کی تکذیب کرے، کسی گناہگار کی اطاعت اور کسی عادل امام کی نافرمانی کرے یا کسی جگہ فساد پھیلائے۔ میں تجھے ہر پتھر، ہر درخت اور ہر ڈھیلے کے پاس، یعنی ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا، پوشیدہ گناہ سے پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ سے اعلانیہ توبہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندگان خدا کو اس طرح ادب سکھلایا کرتے تھے اور انہیں اچھے اخلاق اور اچھے آداب اختیار کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق ذیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محاسن اخلاق ذکر کیے جا رہے ہیں جو بعض علماء نے احادیث سے منتخب کیے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو شیخ نے کتاب اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد الرحمن ابن ابزی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو حاتم ابن حبان نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی تخریج کی ہے، جس میں یہودی عالم زید ابن شعثہ کے اسلام کا قصہ مذکور ہے۔ انہوں نے عمر ابن الخطاب سے کہا تھا، یا عمر کل علامات النبوة قد فتح فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین لم اخبرهما منه يسبق حلم جهل ولا يزيد شدة الجهل عليه على حلم فقد أخبرتهما۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بہادر تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ کے اشجع الناس ہونے کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ عادل الناس ہونے پر شمائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ طویل روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ پر مشتمل ہے۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، لا يقصر عن الحق ولا يجاوز قد وسع الناس بسط وخلق فصار لهم ابا وساروا عنده فی الحق سوا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی مجہول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پاک دامن تھے، آپ نے کبھی کسی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ کی مملوکہ یا منکوحہ نہ ہو یا آپ کی محرم نہ ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ان الفاظ میں ہے، ما مست یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی امرأۃ الا امرأۃ یملکھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الناس باربا، ان چاروں میں سخاوت بھی ہے۔ اس کے راوی ثقہ ہیں، صاحب المیزان نے اسے منکر کہا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ کتاب الزکوٰۃ میں بھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آپ کے پاس درہم و دینار پر رات نہیں گزرتی تھی۔ اگر رات ہونے سے پہلے کچھ مال بچ جاتا اور کوئی ایسا شخص نہ ملتا جسے وہ مال دیا جا سکے تو اس وقت تک گھر تشریف نہ لاتے تھے جب تک اس سے چھٹکارا نہ پا لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلہ اور کپڑے کی شکل میں فدق سے کچھ ہدایہ پیش ہوئے۔ آپ اس وقت مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے وہ تمام ہدایہ مستحقین میں تقسیم کر دیے۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا کچھ باقی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں 2 دینار بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو تلاش کرو تاکہ مجھے ان سے راحت ملے۔ میں اپنے گھر والوں کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان 2 دیناروں سے مجھے راحت نہ مل جائے، لیکن کوئی شخص ہمارے پاس نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے مسجد ہی میں رات گزاری۔ صبح ہوئی، دوسرے دن بھی مسجد میں رہے۔ شام کے وقت 2 سوار آئے، میں نے وہ دونوں دینار انہیں دے دیے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے بلایا اور ان دیناروں کے متعلق استفسار فرمایا۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کو ان سے راحت دے دی ہے۔ اس پر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس بات پر خدا تعالی کا شکر ادا کیا کہ وہ مال مستحقین کو پہنچ گیا۔ خدا نہ خواستہ اس حال میں موت آ جاتی کہ وہ مال آپ کے پاس ہوتا۔ اس کے بعد میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ اپنی ازواج محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بخاری میں عقبہ ابن حارث کی مرفوع روایت بھی اسی طرح کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے آپ صرف اتنی مقدار میں اپنے پاس رکھتے تھے جو آپ کے اور اہل خانہ کے سال بھر کی غذا کے لیے کافی ہو، اور غذا بھی وہ ہوتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ارزاں اور سہل الحصول تھی، یعنی جو اور کھجور۔ باقی سب چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ تقریباً اسی مفہوم کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب سے منقول ہے، اور احیاء العلوم کی کتاب الزکوٰۃ میں بھی اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ عطا کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ طیالسی، دارمی اور بخاری بروایت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ، بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا شملہ مانگا تو آپ نے اسے عطا کر دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے ایسی چیز مانگی ہے جبکہ تو یہ جانتا ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو منع نہیں کرتے۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی کسی نے اسلام کے نام پر آپ سے کوئی چیز مانگی آپ نے عطا فرمائی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے کسی سائل سے نہیں کہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی سال بھر کی غذا میں سے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سال گزرنے سے پہلے ہی آپ کو غذائی اجناس کی ضرورت پڑ جاتی تھی، بشرط یہ کہ اس دوران کوئی چیز آپ کے پاس نہ آ جاتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حقیقت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جس کی تخریج ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ 20 صاع غلہ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔
یہ غلہ آپ نے اہل خانہ کے لیے لیا تھا۔ ابن ماجہ میں 30 صاع جو کا ذکر ہے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی ذرہ 30 صاع غلے کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ روایت بیہقی میں بھی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے جوتے خود سی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے اور اپنے گھر کا تمام کام کرتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسند احمد میں بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنے گھر کا کام کر لیتے تھے جس طرح تم اپنے گھر کا کام کر لیتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گوشت بنا لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث فرماتی ہیں کہ ابو بکر کے گھر والوں نے ہمارے پاس رات کے وقت بکری کے گوشت کا ایک پارچہ بھیجا۔ میں نے وہ پارچہ پکڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوٹیاں بنائیں یا یہ فرمایا کہ آپ نے پکڑا اور میں نے گوشت کاٹا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار تھے۔ حیا کی وجہ سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت الفاظ یہ ہیں کہ آپ کنواری پردے دار لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ غلام اور آزاد کی دعوت یکساں طور پر قبول فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے۔ دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں کان یجیب دعوت العبد الی طعام دعی ویقول لو دعیت الی قراء الاجبت۔ اور آخری جملہ آزاد کی دعوت قبول کرنے کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جملہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور احیاء العلوم میں بھی ضیافت کے باب میں گزر چکا ہے۔ ابن سعد نے حمزہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے نقل کیا ہے کان یدعوہ احمر ولا اسود والاسود علی اجابہ۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ہدیہ بھی قبول فرما لیتے اگرچہ وہ ایک گھونٹ دودھ یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہوتی۔ آپ معمولی ہدایہ کا بدلہ بھی اتارتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے اور اس کی مکافات کرتے تھے۔ دودھ کے گھونٹ اور خرگوش کی ران کا ذکر صحیحین میں ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ اس وقت عرفہ میں تھے۔ آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں دودھ پیش کیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو طلحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ران یا ران کے بالائی حصے کا گوشت بھیجا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کا کھانا کھا لیا کرتے تھے لیکن صدقہ کا کھانا تناول نہیں فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ہدیہ قبول کرنے اور صدقہ کھانے کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غلام اور غریب مسکین کی دعوت قبول کرنے میں غرور نہ فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے
کہ نسائی اور حاکم میں عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث الفاظ ہیں کان لا یستکبر ان یمشی مع مسکین۔ کتاب الصحبہ کے دوسرے باب میں بھی یہ روایت گزری ہے۔ حاکم میں ابو سعید کی روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کی خاطر غصہ فرماتے، اپنے نفس کے لیے کسی سے خفا نہ ہوتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی میں ہند ابن ابی حالہ کی روایت میں ہے کان لا تغضب الدنیا وما كان منها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حق کا نفاذ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، خواہ اس سے آپ کو یا آپ کے رفقا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ مشرکین نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم دوسرے مشرکین کے خلاف آپ کی مدد کریں۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی آ جاتا تو وہ آپ کی جماعت میں زیادتی کا سبب بنتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدد قبول نہیں کی اور فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا ثبوت مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ملتا ہے کہ جب آپ حمرۃ الوبرہ میں تھے تو ایک شخص آیا، اس کی جرأت و بہادری کی بڑی شہرت تھی۔ صحابہ کرام اسے اپنی جماعت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا اور آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا فرجع فلن استعین بمشرک، واپس جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز کوئی مدد نہیں لوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بڑے اور بزرگ صحابی کو یہودیوں کے ہاں مقتول پایا تو آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ حق بات کی تلخی سے آگے بڑھے، بلکہ اس کی دیت 100 اونٹ دی، حالانکہ اس وقت آپ کے رفقا کو قوت حاصل کرنے کے لیے ایک اونٹ کی بھی سخت ضرورت تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں سہل ابن حتمہ رضی اللہ عنہ سے اور رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایات، مقتول صحابی کا اسم گرامی عبداللہ ابن سہل انصاری تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ خندق کھودنے کے دنوں میں پیش آیا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ترمذی میں ابو طلحہ کی روایت کے الفاظ ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجرین، یعنی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھلایا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر دکھلایا، آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو موجود ہوتا تناول فرما لیتے، جو پاتے اسے واپس نہ کرتے، حلال کھانے سے پرہیز نہ فرماتے، اگر خرما بغیر روٹی کے ملتا تو اسے ہی تناول فرما لیتے، اگر بھنا ہوا گوشت ملتا اسے ہی کھا لیتے، گیہوں یا جو کی روٹی ملی تو اسے کھا لیتے، مٹھائی یا شہد ملتا تو اسے تناول فرما لیتے، دودھ بغیر روٹی کے ملتا تو اسی پر اکتفا فرما لیتے، اسی طرح اگر تر کھجوریں یا خربوزہ مل جاتا تو وہی تناول فرما لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام عادات طیبہ احادیث سے ثابت ہیں،
ترمذی میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف خشک روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہی لے آؤ۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب کیا۔ عرض کیا گیا اس وقت صرف سرکہ موجود ہے، آپ نے وہی منگوا لیا۔ مسلم ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرما کھائے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ کا اکثر کھانا جو کی روٹی پر مشتمل ہوتا تھا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ کو حلوہ اور شہد مرغوب تھا۔ صحیحین ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پانی منگوا کر کلی کی۔ نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں خربوزے سے کھا لیا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاتے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کہ یہ دونوں حدیثیں کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چکی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ اونچے خوان پر رکھ کر کھاتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چکی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے پیروں کے تلووں سے ہاتھ پوچھتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، البتہ ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا بہت کم پاتے تھے، اگر کبھی مل جاتا تو ہمارے رومال، ہماری ہتھیلیاں اور بازو ہوتے۔ یہ روایات کتاب الطہارہ میں بھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 3 روز تک متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، بخل اور مفلسی کی بنا پر نہیں بلکہ نفس کو مطیع اور مغلوب رکھنے کی خاطر۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ 3 دن تک متواتر گیہوں کی روٹی نہ کھانے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری و مسلم میں ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام تباء خبر حتى مدی لسبیلا۔ مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 2 دن تک متواتر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ولیمے کی دعوت میں شرکت فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کہ یہ سنت طیبہ معروف ہے اور اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں گزری ہے۔ طبرانی اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب میں بھی آپ کو جو کی روٹی کے لیے دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت قبول فرما لیتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور جنازوں کی مشائیت فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی، ابن ماجہ، حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ، حاکم بروایت سہل ابن حنیف، صحیحین میں بھی مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت سے متعلق متعدد روایات ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے دشمنوں کے درمیان سے کسی محافظ کے بغیر تنہا گزر جاتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی، حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت فرماتی ہیں کہ آپ حفاظت کے لیے رفقا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا واپس جاؤ، اللہ تعالی نے
نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ترمذی نے اسے غریب اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع اور انتہائی باوقار تھے، آپ کے اندر تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو الحسن ابن ضحاک نے شمائل میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ خوش خلق، شریف طبع، خندہ رو اور متواضع تھے، لیکن آپ کی تواضع میں ذلت کا پہلو نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر دلالت کرنے والی بے شمار روایات ہیں۔ مثلا نسائی میں ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ اس بات سے تکبر نہ کرتے تھے کہ بیوہ یا مسکین کے ساتھ چلیں۔ باوقار ہونے پر داؤد میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی آپ کے دبدبے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی حرکت نہ تھی۔ سنن میں اسامہ ابن شریک کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ بلیغ گو تھے لیکن کلام میں طوالت نہ تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ بات کرتے تو سننے والے کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ وہ آپ کے کلام کا ایک ایک لفظ شمار کر لے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیز نہیں بولتے جس طرح تم بولتے ہو۔ بخاری نے تعلیقاً اور مسلم نے موصولاً اس روایت کی تخریج کی ہے۔ مسلم میں یہ زیادتی بھی ہے کہ آپ اتنے واضح اور جدا جدا جملے بولتے کہ سننے والا آپ کی بات آسانی سے یاد کر لیتا۔ شمائل ترمذی میں ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ آپ جوامع الکلم ارشاد فرماتے، جو واضح ہوتے نہ ان میں زیادتی ہوتی نہ کمی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے والے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی میں ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ دائم البشر سہل الخلق، جامع ترمذی میں عبداللہ ابن الحارث ابن جز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبسم کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں نہیں ڈالتی تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احمد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا الفاظ یہ ہیں، ما اعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء من الدنیا الا ان یکون فیما ذو تقی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو کپڑا ملتا زیب تن فرما لیتے، کبھی شملہ، کبھی یمنی چادر، کبھی اونی جبہ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ میں عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ نے شملہ میں نماز پڑھی۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کو کپڑوں میں سب سے زیادہ یمنی چادر پسند تھی۔ بخاری و مسلم میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ نے اونی جبہ زیب تن فرمایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور آپ اسے دائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی۔ بخاری میں انہی کی روایت ہے کہ انگوٹھی کا نشان سفیدی آپ کی چھوٹی انگلی میں تھا۔ بائیں ہاتھ میں پہننے کی روایت بھی مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آپ اپنی سواری کے پیچھے غلام کو یا کسی دوسرے کو بٹھا لیا کرتے تھے، وقت پر جو سواری مہیا ہو جاتی اسے استعمال کرتے، چنانچہ آپ نے گاہے گھوڑے پر، گاہے اونٹ پر، کبھی خچر پر اور کبھی گدھے پر سواری کی ہے۔ آپ چادر و عمامہ کے بغیر برہنہ سر اور برہنہ پا پیدل بھی چلے ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو اپنا ردیف بنایا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسامہ آپ کے غلام ابن غلام تھے۔ مزدلفہ سے واپسی کے سفر میں فضل ابن عباس کو ردیف بنایا۔ یہ درست بھی ہے کہ صحیحین میں ہے، اور راوی ان دونوں کے علاوہ فضل ابن عباس بھی ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا ردیف بنایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مدینے کے آخری کنارے پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ گھوڑے پر سواری کی روایات بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، مسلم میں حضرت جابر اور سہل ابن سعد سے مروی ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کعبہ کیا۔ صحیحین میں برا کی حدیث میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین کے موقع پر سفید رنگ کے خچر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسامہ کی روایت کے بموجب آپ نے گدھے کو بھی بطور سواری اختیار فرمایا۔ یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں ہے۔ انہی دونوں کتابوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لاتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل۔ مریضوں کی عیادت کے سلسلے میں مسلم نے سعد ابن عبادہ کی روایت نقل کی ہے کہ ہم 10-12 افراد آپ کے ہمراہ اس طرح نکلے کہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی، بدبو سے آپ کو سخت کراہت ہوتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ فرمایا، حبب الی النساء والطیب، یعنی میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب کر دی گئی ہیں۔ ابو داؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کا جبہ سیا، آپ نے اسے زیبتن فرمایا، پسینے کی وجہ سے صوف کی بدبو محسوس کی تو اسے اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، ابو داؤد کی روایت کے بموجب حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناتواں اور ضعیف مہاجرین کی ایک جماعت میں تھا۔ اس جماعت کا حال یہ تھا کہ وہ عریانی کی وجہ سے ایک دوسرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ اس مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مساکین کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مساکین کو اپنے ساتھ کھلانے کی روایت بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کے عیال تھے نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ انہیں بھجوا دیتے، خود نہ کھاتے، اور جب ہدیہ آتا تو خود بھی کھاتے اور انہیں بھی بھجواتے یا انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہترین اخلاق کے حامل لوگوں کا اکرام فرماتے، قوم کے شرفاء اور رؤساء کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کے مطابق سلوک کرتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث کہ آپ اہل فضل کو ترجیح دیتے اور دین میں ان کے مرتبے کی رعایت فرماتے، ہر قوم کے معزز اشخاص کا اعزاز فرماتے اور اسے اس قوم کا سربراہ بنا دیتے
دیتے۔ طبرانی میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: اذا جاءکم قریم قوم فاکرموہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صلہ رحمی فرماتے مگر اس طرح نہیں کہ اعزہ کو ان سے افضل لوگوں پر ترجیح دیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی والدین کی طرح عزت کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ حاکم میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عباس کو مسجد سے باہر کر دیا اور علی کو رہنے دیا۔ حضرت عباس نے اپنے چچا ہونے کا واسطہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نکال دیا ہے اور علی کو ٹھہرا لیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کسی پر ظلم نہ کرتے، عذر کرنے والے کی معذرت قبول فرما لیتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد شمائل ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ کبھی کسی سے ایسی بات نہ کہتے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مزاح بھی فرماتے لیکن اس میں بھی حق بات ہی کہتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، احمد، ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ترمذی کے الفاظ ہیں: قالوا انك تداعبنا قال اي ولا اقول الاحك، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ مسکراتے اور آواز سے نہ ہنستے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ترمذی میں عبداللہ ابن الحارث ابن جز کی روایات، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مباح کھیل خود بھی دیکھ لیتے اور دوسروں کو بھی دیکھنے سے منع نہ فرماتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کتاب السما میں یہ روایت گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دوڑ لگاتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابو داؤد اور نسائی، عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آوازیں بلند ہوتیں لیکن آپ صبر فرماتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ آوازیں اس وقت بلند ہوئیں جب بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا اور کسی مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا الا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دودھ دینے والی اونٹنی اور بکری تھی، آپ اور آپ کے گھر والے ان کا دودھ پیتے تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے طبقات ابن سعد میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ ہمارا گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پر ہوتا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھانے پینے اور پہننے میں آپ اپنے غلام باندیوں سے فوقیت نہ لے جاتے، بلکہ جیسا خود کھاتے ایسا ہی انہیں کھلاتے، اور جیسا خود پہنتے ایسا ہی انہیں پہناتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے سلمہ سے اور ابو بکر ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام باندیاں اور غلام آزاد کر دیے تھے۔ ابو بکر ابن الضحاک نے شمائل میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مسلم میں ابو الیسر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، انہیں وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ اللہ کے لیے اور اپنے نفس کی بہتری کے لیے کام نہ کرتے ہوں، اور یہاں حاشیے میں لکھا
لکھا ہے شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو اپنے اوقات کے 3 حصے فرما لیتے، ایک اللہ کے لیے، ایک اہل خانہ کے لیے اور ایک اپنی ذات کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے مخصوص وقت کو بھی آپ اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے باغات میں بھی تشریف لے جاتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کتاب آداب العقل کے 3 باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم ابن نہیان رضی اللہ عنہ و ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغات میں تشریف لے گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کسی مسکین کو اس کی مفلسی اور مسکنت کی وجہ سے ذلیل نہ سمجھتے اور نہ کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے ڈرتے، بلکہ آپ دونوں کو یکساں طور پر اللہ کی دعوت دیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ عرض کیا یہ اس قابل ہے کہ اگر پیغام نکاح دے تو نکاح کر دیا جائے۔ ایک مفلس مسلمان گزرا تو اس کے متعلق بھی آپ نے یہی سوال کیا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں۔ فرمایا یہ شخص پہلے شخص سے بدرجہ بہتر ہے۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، قیصر اور نجاشی وغیرہ کو دعوت اسلام دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں کردار کی بلندی اور سیاست کی جامعیت رکھ دی تھی، ورنہ آپ امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، جاہلوں کے ملک میں پیدا ہوئے، صحرائی ماحول میں پروان چڑھے، مفلس اور یتیم تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، نہ آپ کی والدہ حیات تھیں اور نہ والد کا سایہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ کو تمام اچھے اخلاق سکھلا دیے تھے اور بہترین طریقوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگلوں اور پچھلوں کے تمام حالات و اوقات آپ کے علم میں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور اخلاق حسنہ۔ یہاں ابو التجری کی مرویات درج کی جا رہی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین میں سے کسی کو برا نہیں کہا، اگر کہا تو اسے اس کے حق میں رحمت اور کفارہ ہونے کی دعا قرار دی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَأَيِّ الْمُؤْمِنِينَ لُخْتَهُ شَتْمَتَهُ جِلْدَتَهُ فَاجْعَلْهَا صلاة و زکاة و قربہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے نہ کبھی کسی عورت کو ملعون کہا اور نہ کسی خادم کو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صرف بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کا مزاج تو یہ تھا کہ جب جنگ کے موقع پر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ دشمنوں پر لعنت بھیجیں اور ان کے خلاف بد دعا کریں تو آپ فرماتے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ لعنت کرنے والا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا انما بعثت رحمہ ولما ابعت لعانہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسلمان کے خلاف یا کسی مخصوص کافر یا عام کفار کے خلاف بد دعا کے لیے کہا گیا تو آپ نے بد دعا کے بجائے دعا فرمائی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوست کے لوگ کافر ہو گئے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا فرمائیں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس قوم کو کی ہدایت فرما۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا الا یہ کہ جنگ کا موقع ہو اور دشمن برسرے پیکار ہو، آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا الا یہ کہ اس نے حرمت الہی کی اہانت کی ہو۔ جب کبھی آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے سہل تر کو پسند فرمایا الا یہ کہ اس میں کسی گناہ کی آمیزش ہو یا قطع رحمی ہوتی ہو، آپ دونوں سے انتہائی اجتناب فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کچھ اختلاف کے ساتھ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، یہ حدیث کتاب آداب الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ ہر آنے والے کی ضرورت کے لیے کھڑے ہو جاتے، خواہ آنے والا آزاد یا غلام ہوتا اور باندی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری نے تعلیقاً حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ مدینہ کی کوئی بھی عورت آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہے لے جاتی، آپ تشریف لے جاتے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس مضمون کی حدیث پچھلے بیان میں ابن ابی اوفا سے نقل کی جا چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے مجھے کبھی میری غلطی پر برا نہیں کہا، بلکہ اگر ازواج مطہرات نے ملامت کی تو آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ تقدیر میں اسی طرح ہونا تھا، اسے کچھ نہ کہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ گھر والوں کو ڈانٹنے سے منع کرنے کی روایت ابو شیخ نے نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سونے کی جگہ میں برائی نہیں نکالی، اگر آپ کے لیے بستر لگا دیا جاتا تو آپ اس پر لیٹ جاتے، ورنہ زمین پر آرام فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ معروف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ یہ روایت تمام تر تفصیلات کے ساتھ شمائل ترمذی، طبرانی اور ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ چٹائی پر لیٹے۔ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے چٹائی پر آرام فرمایا، سو کر اٹھے تو چٹائی کا نشان آپ کے پہلو پر نمایاں تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے تورات کی پہلی سطر میں بعثت سے پہلے آپ کے یہ اوصاف بیان فرمائے کہ محمد رسول اللہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، نہ وہ بدمزاج ہیں، نہ سخت گو ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ان کا مقام پیدائش مکہ، مقام ہجرت طابہ اور ملک شام میں ہے۔ وہ اور ان کے اصحاب جسم کے درمیانی حصے میں بند باندھتے ہیں، قرآن اور علم کے حافظ ہیں، وضو میں ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں۔ اسی طرح کے اوصاف انجیل میں مذکور ہیں۔ آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ ملنے والے کو سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ترمذی میں ہند ابن ابی حالہ سے مروی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی کسی ضرورت کے تحت آپ کو کھڑا کر لیتا تو آپ صبر فرماتے یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی چلا جاتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، اور ان کی تخریج طبرانی اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں بھی کی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان اذا لقی الرجل یکلمہ لم یصرف وجہہ حتی یکون هو المنصرف۔ ترمذی سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تو از خود نہ چھڑاتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چھڑا لیتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اذا استقبل الرجل فصفح لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب آپ اپنے اصحاب میں سے کسی سے ملتے تو اولاً اس سے مصافحہ فرماتے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر زور سے دباتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر زور سے دبانے کی روایت حاکم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بیٹھتے اور اٹھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر رہتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے شمائل ترمذی بروایت علی رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ نماز میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص آپ سے ملنے آ بیٹھتا تو آپ نماز مختصر فرما دیتے اور اس سے دریافت فرماتے کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد نماز مکمل کرتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ عموماً اس طرح بیٹھتے کہ دونوں پاؤں کھڑے کر لیتے اور ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابو داؤد ترمذی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اس کی سند ضعیف ہے۔ بخاری ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنی پنڈلیوں کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ کی نشست آپ کے اصحاب کی نشست سے اعلیٰ اور ممتاز نہیں تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اس طرح بیٹھتے کہ اگر کوئی اجنبی آتا تو یہ نہ پہچان پاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یہ دونوں روایتیں ابو داؤد اور ترمذی میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر جگہ تنگ ہوتی تو آپ اپنے اصحاب کے درمیان پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تاکہ جگہ کے کشادہ ہونے کی صورت میں پاؤں پھیلا لیتے، آپ عام طور پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے دار قطنی نے غرائب مالک میں یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی اور اسے ضعیف کہا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں انہی کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ آنے والے کی تعظیم کرتے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے جن سے آپ کی قرابت داری نہ تھی اور نہ رضاعت کا رشتہ تھا، جو تکیہ آپ کے پیچھے رہتا آنے والے کی طرف بڑھا دیتے۔ اگر وہ انکار کرتا تو اس حد تک اصرار کرتے کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جریر ابن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف بڑھائی اور فرمایا اے جریر اس پر بیٹھو۔ اسی روایت میں آپ کا یہ حکم بھی ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، یہ حدیث طبرانی اور ابو نعیم میں بھی ہے اور احیاء العلوم کی کتاب الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ سے تعلق اور مخلصانہ محبت رکھنے والا ہر شخص یہی سمجھتا کہ آپ کا کرم اور آپ کی عنایت سب سے زیادہ مجھ پر ہے۔ آپ اپنی مجلس میں موجود ہر فرد کو اس کے حصے کے مطابق توجہات سے نوازتے۔ آپ کی مجلس حیا، تواضع اور امانت کی مجلس تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طویل روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والے ہر شخص کو اپنی توجہات سے نوازتے
اور کوئی ہم نشین یہ نہ سمجھتا کہ دوسرا آپ کی نظروں میں اس سے زیادہ معزز ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کی مجلس بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پارہ نمبر 4 رکو نمبر 8 آیت نمبر 159۔ بعد اس کے کہ خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔ آپ اپنے اصحاب کو ان کی تعظیم اور دلدہی کی خاطر ان کی کنیتوں کے ساتھ مخاطب فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم میں وہ روایت جس میں غار ثور کا قصہ ہے، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہ۔ حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا ابا حفص ابصرت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا قم یا ابا تراب۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس کی کنیت نہ ہوتی اسے کنیت عطا فرماتے، بعد میں لوگ اسے آپ کی عطا کردہ کنیت سے پکارتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ نے انہیں ابو حمزہ کی کنیت دی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود تم کنیت رکھتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو یحییٰ کی کنیت دی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورتوں کو بھی کنیتیں دیتے، ان کو بھی جن کی اولاد ہوتی اور انہیں بھی جو اولاد سے محروم ہوتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم میں ام ایمن کی روایت کہ آپ نے ان سے فرمایا تھا یا ام ایمن قومی الی تلک الفخاری۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے میرے علاوہ اپنی تمام بیویوں کو کنیتیں دی ہیں۔ فرمایا تم ام عبداللہ ہو۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے ام خالد کو کنیت دی حالانکہ وہ اس وقت بچی تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی ان کی دلداری کے لیے کنیتیں دیتے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے فرمایا یا ابا عمیر میں فعلا نغیر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ بہت کم ناراض ہوتے اور بہت جلد خوش ہو جاتے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ اس امر پر روشن دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، ان پر مہربانی کرنے میں اور انہیں نفع پہنچانے میں سب سے آگے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ بات بھی آپ کے حالات زندگی کے مطالعے سے بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی مجلسوں میں آوازیں بلند نہ ہوتیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی بروایت علی رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے سکھلائی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور حاکم نے مستدرک میں رافع ابن خدیج سے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ احیاء العلوم کی کتاب الاذکار والدعوات میں بھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔